آدمی کی خواہش ہے کہ ملک کے اندر اسلامی نظام ہونا چاہیے، اسلامی اقدار ہونی چاہیے، اسلامی معیشت ہونی چاہیے، تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ اسلامی نفاذ کا نظام جو ہے اس کا نفاذ کیوں کر اور کیسے ہو سکتا ہے، اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ عام آدمی کی اس سلسلہ میں کیا ذمہ داری؟ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے نفاذ اسلام کی خواہش کسی کے دل میں نہیں یا تڑپ نہیں، تو وہ اسلام سے بالکل بے خبر ہے۔ دین دنیا میں کمزور رہ کر رہنے کے لیے نہیں آیا، غلبے کے لیے آیا کہ حکومت کرے اور دنیا اس کے زیر سایہ امن سے رہے۔ مگر اس کے لیے جو خیالی پلاؤ پکانے ہیں نا کہ پہلی اینٹ تو ہے ہی نہیں اور چھت کی باتیں شروع ہو جائیں، کیا خلافت کی باتیں کریں اور اسلامی نظام کی کرے۔ اب تو حال ہے کہ ہمیں مسلمان جو ہے نا کلمہ گو ان کے ایمان بچانے کی فکر ہے۔ ایسا دنیا میں غلبہ ہو گیا باطل نظام کا اور باطل تعلیم کا، بچے بچیاں پروفیسر ڈاکٹر منکر ہوگا دین کے۔ اس لیے اب کوئی بات نہ کرے نظام اسلام کی نہ خلافت کی، ساری دینی جماعتیں اگر اسلام چاہتی نا ہے وہ یہی نفاذ ہے، مگر پہلی اینٹ رکھو، پہلی اینٹ کیا دین کا علم پھیلاؤ، کتاب میں ایک ایک آدمی تک پہنچے، پتہ تو چلے مسلمان قرآن کیا کہتا۔ اکثریت قرآن ہی نہیں پڑھنے سے پڑھتی، حدیثوں کا نہیں علم۔ مدارس قائم کرو جہاں ایسے بچے بچیاں تیار ہوں جو جدید علوم بھی پڑھیں۔ یہ نفاذ اسلام جو لوگ چاہتے ہیں اگر وہ مخلص ہیں، سارے دھندے چھوڑ کر نہ احتجاج نہ کوئی حکومت سے ٹکر، مدارس کی فکر کریں۔ ایسے مدارس محلوں میں کھول دیں کہ وہاں بچہ جب پڑھ کر نکلے وہ عالم دین بھی ہو، حکومت چلانی بھی جانتا ہو، اور ساتھ اس کی تربیت بھی اور نیک۔ یہ کام اگر نہیں کرتے، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں سب دینی جماعتیں جھوٹ بولتی ہیں اور اسلامی نظام کے نام پر فرار کرتے ہیں۔ پہلے اینڈ ہی نہیں رکھ رہا ہے اور باتیں کر رہا ہے اسلام کے نظام، کہاں سے آئے گا اسلامی نظام؟ اگر اب بھی کوئی حکومت کہہ دے کہ چلو ہم نے چھوڑا سنبھالو کرسیاں، کہاں سے آئیں گے؟ کون ہے قاضی جو شریعت کو جانتے ہیں؟ کہاں ہے مجسٹریٹ اور کمشنر؟ خدا کا نام مانو، کرنے کی باتوں پر آ جاؤ۔ سب کو کہو دینی تنظیموں کے لوگوں کو کہ اگر حضرت آپ کا ارادہ واقعی تو پہلا قدم اٹھائے نا، آگے کی چھلانیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ تو بعد میں آئیں گی۔ کیوں رسول اللہ نے 13 سال نہیں بات کی؟ اسلامی نظام کے لیے کام کرنا تو پہلا اسلامی نظام کا ذہنوں میں کچھ نقشہ تصور تو، مدارس قائم ہو، لائبریریاں ہوں، کتابیں اتنی اعلیٰ اور عمدہ اور آسان اور مشکل سب لکھی جائیں کہ ان پڑھوں کو بھی سمجھ آئے اسلام کیا، اور جو زیادہ پڑھے لکھے وہ بھی مطمئن ہو جائیں۔ فلسفہ منطق کہ ہر شخص کا انگریزی میں فرانسیسی میں، دنیا کو پہلے مناؤ تو صحیح کہ اسلام کیا۔ اگر دنیا مطالبہ کرے کہ لاؤ آپ لوگ ہمیں کچھ، میں نے دیکھا یورپ سے کئی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یار کتابیں دو جو انگریزی میں، ہم اسلام کتاب ہی نہیں ملتی۔ کام کیا کرتی ہیں یہ تنظیمیں؟ رسالے اور پمفلٹ چھاپ دیے۔ اللہ کے ہونے پر، رسول کے برک ہونے پر، قرآن کے سچی کتاب ہونے پر کوئی زوردار لٹریچر جیسے کفر ہل جائے، کام ہی نہیں کرتا۔ یہ کام ہے بالکل روکھا پھیکا، اس میں کوئی ممبر نہیں بنے گا، کوئی ناظم نہیں بنے گا، اس لیے کوئی بچہ میری بات نہیں سنتا۔ سب شوقین ہیں کہ جلوس نکالیں، جو کرنے کا کام خدا کے لیے سارا چھوڑیں، میرے شاگرد بن پہلے قرآن اور حدیث تو سیکھیں کہ دین ہے کیا۔ ساری عمر دین کا پتہ نہیں چلتا اور اسلام قائم کرتے ٹھرتے۔ یہ نظام تعلیم جب تک طاہر صاحب اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کریں کہ یہ مدرسے الگ ہیں کہ یہاں سے مولوی نکلتا ہے، اسے بیچارے کو ملک چلانا نہیں آتا، جو ملک چلانا سیکھتے ہیں بیچارے انہیں دین نہیں نصیب ہوتا۔ یہ تفریق جو ہے اس نے امت کو برباد کر، ایسے مدرسے بنے کہ وہاں سے وہ امام ابو حنیفہ بن کر نکلے، وہاں سے وہ بڑا جرنیل نکلے، ایک ہی وقت وہ کمشنر مقرر ہو، جرنیل، ان کو دین جانتا، اور ساتھ تربیت کا اہتمام ہو۔ صرف یہ نہیں کتابیں پڑھانی ہیں، نمبر لینے، ایک ایک بات کا بچے کا خیال، وعدہ پورا کرتا، وقت پر آتا، سچ بولتا، ادب کرتا۔ اگر یہ نہیں کرتا پھر بے شک کتنے اس نے رٹے ہوئے رسالے۔ کام کرو جو کرنے کا، یہ ہو گیا نا باقی ساری اینٹیں پھر رکھی جائیں گے اوپر۔ یہ نہیں کرنا تو بس اللہ اللہ ہی ہے، ایک خالی خواہش یہ کبھی بھی نہیں پوری ہوگی۔ شوق اپنا پورا کرتے ہیں، جماعتیں بنا لیں، بیعتیں لے لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، کیا عام آدمی اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری صحیح طریقے پر ادا کر رہا ہے؟ عام آدمی کی ذمہ داری یہی ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ اور صدقات دے سکتا ہے کہ میں بھیا اور کوئی نہیں، اس سے کتابیں خرید کرے کہ ایک آدمی تک پہنچائے، لائبریریاں قائم کرے، دینی اداروں کی مدد کرے، جو لوگ بات سمجھ سکتے ہیں اور آگے پہنچا سکتے ہیں وہ اپنا کام کریں، جو عالم دین وہ اپنا جس طریقہ سے کوئی اس کے بارے میں کچھ کر سکتا کرے۔ مگر بات ہے کہ پہلا قدم اٹھے گا تو آپ مکہ پہنچیں گے نا، یہاں پہلا اٹھاتے نہیں،
کوئی تعلیم اور تربیت کا نظام نہیں قائم کرتے اور خواب دیکھتے ہیں کہ پھل پکا ہوا ہماری جوڑی میں گر جائے. خلافت اسلامیہ یوں ہی بنتی. میں سارے لوگوں سے کہتا ہوں اگر خدا کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے, مولوی صاحب کا وہ پمفرٹ اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں دیا تھا جب مسلم لیگ زوروں پر تھی. انہوں نے کہا یار مجھ سے زیادہ کون اس کا خیال ہے کہ مسلمانوں کا ملک ہونا چاہیے, ورنہ اسلام کہاں, مگر اس سے نہیں اسلام آئے گا مسلم لیگ سے. یہ ابھی سن لو مجھ سے, جتنی مخالفت دین کی پاکستان میں ہوگی کسی جگہ نہیں. یہ مسلمانوں کو جیلوں میں بند کریں گے, علماء کو ختم کریں گے, اور رحمت اللہ علیہ کا وہی ہوا. پھر بسم اللہ کرو جہاں سے دین شروع ہوا تھا, ایمان سینوں میں پیدا کرو. رسول علیہ السلام نے پیدا کر لیا تھا, اس لیے جب کرسیاں آئیں لوگ اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے. حضرت ابوبکر عمر اگر صحیح طریقے سے حکومت کر سکے وہ ایک دن کی بات تھی. اتنا حضور نے تیار کیا تھا کہ خزانے قدموں میں تھے, فوجیں سلامی کے ڈگمگائے نا. اور جیسے سید ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں جس کو ہم ملوکیت کیا زیادہ دیر حضور کے پاس نہیں بیٹھے, نہیں سنبھال سکے. خزانے ان کو بہرا کر گئے, دنیا کی حکومت کے نشے ان کو سوار ہو گئے. یہ بہت مشکل کام ہے خلافت اسلامیہ نے. کوئی عام حکومت ہے کہ بنا دینی اور کرسیاں سنبھال لینی. فقیر اور درویش بن کر وہاں بیٹھنا, خود بھوکے رہنا اور خلق خدا کو دینا, یہ کر سکتا کوئی؟ ایک ممبر ہو جاتا ہے علاقے کا, وہی نہیں قابو میں رہتا, وہی کہتا ہے جتنا سمیٹ سکو سمیٹ. خیالی باتیں نہ کریں, جو کام کا طریقہ اس کی طرف آئے. ٹھیک ہے وہ بہت لمبا ہے, وہ نوح علیہ السلام کی طرح یہ بھی ہو سکتا کہ میں اور حضرت صاحب اور کئی لوگ 950 سال بھی رہے اور صرف 7 آدمی کشتی میں سوار. پیغمبر کو 100 سال میں ایک آدمی بھی نہیں ملا, مگر راستہ نہیں بدلنا, جلد بازی نہیں کرنی کہ کچھ طریقے سے اکٹھے کر لو, یوں ہو جائے گا, یوں کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر شے کا کچھ طریقہ ہے. زمین تیار کرو, بیج بو, پھر پانی دو, پھر نڈائی کرو, پھر اس کی پھر کسی دن جا کے کئی سال بعد آم کا پھل لگے گا. یہ کہتے ہیں ہاتھ پر ہی سرسوں دم ہے. کچھ بھی جیسے سیٹیں مل گئی ہیں, کرسیاں مل گئی ہیں, کھا پی رہے ہیں, اللہ اللہ. اسلام غریب جو ہے نا, جیسے ساگ بٹی بیچارہ لکھتا تھا کہ اسلام 2 سال پہلے سے دور ہو گیا. جب سے یہ اسلامی جماعتیں بنی نا, وہ نظام اسلام کا خواب پہلے سے سب لوگ دیکھ رہے ہیں, کوئی نہیں آیا اور نہ آئے گا. بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں آئے. ایک نوجوان ووٹ مان لیں گے اس پر. آج کی مجلس